بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر چونکہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کا مطلب عورتوں کی صورت کے بارے میں، عورتوں کے معاملات کے بارے میں اور عورتوں کے حالات کے بارے میں اس صورت میں اکثر تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا جو مقام تھا، عورت کی جو حالت تھی، کہ ایک سب سے موٹی بات یہ ہے کہ عورت کو وہ لوگ کوئی حیثیت اپنے اعتبار سے انسانیت میں نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک جانور کا درجہ دے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی، کوئی اگر آ کر گھر والا ہے، پڑوسی خاندان والا یا اپنا کوئی بڑا آدمی شرمندگی دلائے، فوراً لے جا کر اس کو قتل کر دیتے یا دفن کر دیتے، یا اور کوئی ہوتا تو اس کے حوالے عورت کو کر دیتے، چاہے بیوی ہو بیٹی ہو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کو صحیح پرورش کر کے اس کو صحیح شوہر دلائے گا تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور یہ دوسری انگلی ہے، اس طرح فرمایا۔ صحابی اٹھ کر پوچھنے لگے، اللہ کے رسول اگر کسی کے 2-3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری، اور کہا اگر کسی کے 2 بھی نہ ہوں، 1 ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو لڑکی ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو آگے لکھا ہے کہ اس کے لیے 3 اور باقی ہیں، جیسے بیوی ہے اور بہن ہے، ماں ہے، یہ تینوں بھی اس کو جنت پہ جانے سے روک سکتی ہیں اگر ان کو حکم کے صحیح حق ادا نہیں کرتا۔ تو 3 چیزیں بھی ایسی ہیں، اگر ماں کا صحیح حق ادا نہیں کرا تو جنت میں جا کر وہ دروازے پر ٹھہر جائے گی۔ جیسا لڑکی کی صحیح پرورش کرنے کی بنیاد پر لڑکی جہنم میں باپ کو جانے سے روکتی ہے، ایسے ہی یہ 3 دوسری جو عورتیں ہیں اگر ان کے صحیح حق ادا نہیں کیے تو جنت میں جانے کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حق ادا کرنا ہے عورتوں کے معاملات میں۔ ایک عورت آئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے مقابلے میں مرد آدمی تو درجے لے اڑے، جہاد میں وہ جاتے ہیں، مسجد کو جا کر فرض نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، جمعہ میں وہ شریک ہوتے ہیں اور جنازے میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ہر بیان میں آپ کی زیارت کرنے دیدار کرنے شریک ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور کاش اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی یہ کام کر لیتے۔ تو اللہ نے پاک کی تربیت فرمائی کہ بھائی جس چیز میں اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے اس پر خوش رہنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی اگر انسان ہے، اگر وہ جانور بننے کی خواہش تمنا رکھتا ہے تو یہ کوئی بقائد نہیں ہے، قابل بقائد چیز نہیں ہے، انسان ہے، انسان ہی رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی چیز کو مرد بنایا گیا ہے تو وہ مرد ہی رہے، اور اگر کسی کو عورت بنایا گیا ہے عورت ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے بڑا اچھا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کے جانے کے بعد اس کے بچوں کی، اس کے مال کی، اس کے شوہر کے مال کی، اس کے شوہر کے گھر کی صحیح حفاظت کرتی ہے، صحیح رکھوالی کرتی ہے، تو پھر قیامت کے دن وہ مرنے کے بعد جنت کے کس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے، اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی اور فرمایا کہ اگر ان چیزوں میں تم عمل کرتی رہو گی تو پھر دنیا کے اندر تم ان مرد کے جو اعمال ہیں ان سے بھی آگے بڑھ سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے بعض مرتبہ انسان جو ہے حرمت کو اور حلت کو نہیں سمجھتا، تو 14 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام بتایا گیا۔ اس کے اندر ایک تو ماں ہے، ماں مطلب خاص ماں تو نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس زمانے میں قیامت کے قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اولاد ماں سے زنا کرے گی قیامت کے قریب، اور ہوا ہے یو پی میں ابھی چند مہینے پہلے ہوا ہے کہ ماں سے زنا کر کے باضابطہ اٹھ کر اس نے اعلان کیا ہے، یہ حالت ہوئی تو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوتیلی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اور بیوی اگر کسی دوسری بیوی سے شادی نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو لڑکی آتی ہے اس کی ہے، بہو ہے، ساس ہے، تو ایسی 14 قسم کی عورتوں سے قرآن کے اندر نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک بہن سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری بہن سے نکاح کرنا بھی حرام، تو ایسے 14 قسم کی عورتوں سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں بعض مرتبہ ایسا
کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو ظاہری طور پر چند چیزیں ایسی بھی ہیں. درمیان میں تیمم کا ذکر آ گیا. تیمم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے میں کوئی حرج اگر آتا ہے تو مٹی لے یا مٹی کی قسم سے کوئی چیز ایسی لے کہ اس پر تیمم کر سکے. تیمم کس میں کر سکتے ہیں؟ تیمم کا مطلب ہے کہ جو چیز جلانے سے نہ جلے, گرانے سے نہ گرے, وہ اس کو مٹی کی قسم بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پتھر ہے, جلتا نہیں گلتا ہے. سونا ہے, جل جاتا ہے جل جاتا ہے. لکڑی ہے, جل جاتی ہے. سونا ہے, جل جاتا ہے. لوہا ہے, گل جاتا ہے. تو جو چیز جلانے سے نہ جلے, گلانے سے نہ گلے, تو وہ چیز مٹی کی قسم سے ہوتی ہے. تو آدمی اس کے اوپر تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لے. تیمم اس وقت کر سکتا ہے جبکہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو, یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہو, یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. تو ایسی صورتوں میں چونکہ وہ نماز کا وقت ہے, قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے, ان چیزوں میں آدمی جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر غسل کی حاجت ہو تو کیا کرے؟ غسل کی حاجت میں بھی تیمم کر سکتا ہے. اتنی جگہ دھو لے. اگر اتنی جگہ پانی لگانے جہاں پر گندگی لگی ہے غسل کی حاجت میں, آدمی کو پھر بھی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو پھر بھی وہ نہ کرے, پھر تیمم ہی کر لے بہتر ہے. اتنی جگہ کو صاف کر لے سوکھی چیز سے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا, بیماریوں میں لگنے کی وجہ سے آدمی کو پانی لگنے سے ممانعت کر دی جاتی ہے. دو ہاتھ ایسے لے اور اس پر اس طرح مار کر اگر ہاتھ پر مٹی لگی ہے تو اس کو چھٹک لے, چہرے پر پورا پھر دوسری مرتبہ پھر اس طرح مارے دونوں ہاتھ اپنے جس چیز پر وہ تیمم کر رہا ہے, تو پھر لے کر مارنے کے بعد پورے انگلیوں کو تھوڑی بھی جگہ نہ چھوٹے. جس طرح پانی میں آدمی کے ہاتھ بھگو جاتے ہیں, بال برابر بھی سوکھا اگر رہے تو وضو نہیں ہوتا, ایسے ہی تیمم کرتے وقت کوئی تھوڑی چیز بھی نہ چھوٹے. کونیوں کے سمیت پورا یہاں تک لے, یہ جو کونی ہے یہ کونی کے اوپر تک لے. ایسے ہی یہ ہاتھ کرتے ہوئے یہ کونی کے اوپر تک لے. اس کے بعد تیمم تو ہو گیا. غسل کا تیمم بھی وہی ہے, وضو کا تیمم بھی وہی ہے. اس کے بعد عبادت کے معاملے میں فرمایا. یہ کیوں لایا تیمم کا مسئلہ؟ یہ اس لیے لایا کہ بعض مرتبہ آدمی عبادت کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے باہر نکل کر ماحول میں صحیح دیندار ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے آدمی گھر کے حقوق سے ادا نہیں کرتا. اسی وجہ سے باضابطہ تیمم لا کے عبادت کو نہیں چھوڑنے کا, عبادت کو اہتمام سے ادا کرنے کا اس کے اندر ذکر کیا گیا. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. بہرحال خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر عورتوں کا ذکر کیا گیا, اور عورت کے لیے شوہر کی فرمانبرداری, اور اگر کوئی شوہر کی نافرمانی عورت کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا شوہر ناراض ہے, اب یہ چونکہ عورتوں کی مجلس نہیں ہے لیکن سنا سکتے ہیں حدیث میں, اگر کسی کا شوہر ناراض ہے, وہ اس حالت میں اس بیوی کا انتقال ہو جائے, یا تو وہ جنت میں جانے سے وہ آڑ بن جاتا ہے, سیدھا جہنم میں جانے کے فیصلے کا مسئلہ بنتا ہے. حدیث سے رسول نے بتلایا گیا ہے. ایسے اگر خوشخبری یہ ہے کہ سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے. یہ دو تین چیزیں چونکہ عورتوں کے مسئلے میں ذکر کیا گیا, اور مردوں کے سلسلے میں بتایا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ جن سے پردہ نہیں ہے, یعنی جن سے نکاح آپ کر سکتے ہیں ان سے پردہ ضروری ہے. جیسے آپ کی چچیری بہن, آپ نکاح کر سکتے ہیں, ان سے پردہ ضروری ہے. آپ کی خلیلی بہن ہے, آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں, ان سے پردہ ضروری ہے. تو جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں 14 عورتوں کے علاوہ, تو ان سے آپ کا پردہ لازمی اور ضروری ہے. اس کے بعد آگے بہت حدیثوں میں بھی ہیں, بعض مرتبہ جنگ فیملی رہتی ہے, دیور اور بھابھی وغیرہ ملے ہوئے رہتے ہیں, جیب وغیرہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی بات نہیں, پردہ تو کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. کھلی حدیثوں میں بات بتائی, تو اس کے لیے احتیاط لازمی ہے, اپنی جگہ ہے. تو کیسے پردہ کیسے کرنا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بے محابہ اگر اکیلی عورت ہے, اور اگر کوئی مرد کے علاوہ کوئی دوسرا گھر میں غیر مرد موجود ہے, تو اکیلے تنہا نہ رہے, بہتر ہے اپنی اپنی جگہ رہے, پردے میں آپ رہیں. ہاں اگر سپر مجمع ہے, ہنسی مذاق کھلے طور پر نہیں کر سکتے دوسرے مردوں سے, اور آنا جانا کر سکتے ہیں, جو کہ یعنی پردے کی آنے صورت کو چھپاتے ہوئے چلے, اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرا راستہ نہیں. تو یہ سارا سسٹم قرآن کے اندر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. گرچہ کہ امت اس پر عمل نہیں کرتی تو نقصان اٹھا رہی, عمل کر لے تو فائدہ ہے.
یہ چیزیں اس کے اندر بتائے گی.